آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے جی ڈی پی کی فکر نہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کو ڈھونڈتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں. ان کو صرف اس ملک کو سی اے اے کے نام پر یا این پی آر یا این آر سی کے نام پر ملک کو بانٹنے میں لگے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے اے کے قانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ قانون کے خلاف مسلمان ہے، یا این پی آر کا قانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ اینٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے خلاف ہے. لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے، غریبوں کا مسئلہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا مسئلہ ہے، بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس جہالت ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں، ان کا مسئلہ ہے. یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے ایڈریس میں سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی. لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور احتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایوان پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی پرزور مخالفت کی. اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسٹر صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے، این پی آر اور این آر سی پر بحث ہونی چاہیے، تو چیف منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے، ایوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ قرارداد پیش کرے گی. نہ صرف قرارداد پیش کرے گی بلکہ تلنگانہ اسمبلی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائے گی کہ کیوں یہ قانون غلط ہے. اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قانون، سیاہ قانون پر بحث کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے اے کے خلاف ہے، لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندوؤں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے. نہیں، ہم کو قطعی اعتراض نہیں ہے. آپ صرف ان 3 ممالک کے ہی ہندوؤں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ساری دنیا کے ہندوؤں کو ہندوستان کی شہریت دیجیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہی سے تو مسلمان کہوں گا. ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے خلاف ہیں. ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اس قانون میں ایک سنسیٹ کلاز ہونا چاہیے. سنسیٹ کلاز کا مطلب یہ کہ قانون کو بند کرنا چاہیے. اس قانون میں کہا گیا کہ 2014 سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی. ضرور دیجیے، ہم کو اعتراض نہیں، قطعی اعتراض نہیں. اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کلوجر کیوں نہیں دیے. اس میں آپ یہ کہیے کہ 2014 سے آنے والوں کے لیے ہم 2-3 مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے، وہ آ کر منسٹری آف ہوم افیئرز یا ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں، دے دیں. اس کے بعد اس کی اسکروٹننگ ہوگی اور اسکروٹنگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی.
क्लोजर नहीं है उसमें। 2014 से आने वाले कब तक, क्या 2020, 2024, 2028 तक भी क्या वो अप्लाई करते रहेंगे, शरीयत लेते रहेंगे? ये एतराज है। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।